أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر رسول سے دل میں روشنی ہوگا، سینہ صاف ستھرا ہوگا، قلب جاری ہوگا، قلبوں میں اللہ اللہ ہوگا، روح صاف ستھرا ہوگا، نفس خواہشات میں زندگی نہیں گزاریں گے، نہیں گزار سکتے جب تک دل میں روشنی ہوگا، روک دے گا۔ جانے مصطفیٰ رب کے دلارے نبی قد مبارک کے صدقے طفیل میں ہم لوگ شریعت کے جانب فضا ہو جائیں گے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، پیارے نبی کے پیاری سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ کو سنت پسند ہے، اللہ کو سنت پسند ہے، اور نماز دل میں جب روشنی ہوگا، جب نماز کی ہم نیت کریں گے تو ہمارا نیت برقرار رہے گا، اور دل اندھیرا ہوگا، سینہ صاف ستھرا نہیں ہوگا، دل میلا اندھیرا ہوگا، دل میں روشنی نہیں ہوگا، صاف ستھرا سینہ نہیں ہوگا، روح صاف ستھرا نہیں ہوگا، حلال روزی نہیں ہوگا تو قلب جاری نہیں ہو سکتا، قلب جاری نہیں ہوگا جی، قلب جاری نہیں ہوگا۔ ذکر رسول سے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مبارک میں جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہے، پیارے نبی کے جسم مبارک میں جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ کا ذکر میں وہ معرفت کی راز و نیاز پردہ کھلتا ہے، راز و نیاز کا پردہ کھلتا ہے، دل کی ایک سوراخ جو ہے آسمان کے طرف سے دل میں روشنی آتا ہے، 5 دروازے کھلے رہتے ہیں، دل کا کلی کھل جاتا ہے تو ذکر رسول سے کھلتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کثرت سے رات میں تنہائی میں ذکر کیے اور دن میں اللہ کی عبادت کیے اور لوگوں کو دین کی بات بتائے۔ یہ دین حق کے تبلیغ ہے، یہ دین حق کے تبلیغ ہے۔ جو دین کی بات بتاتے تھے، قرآن تلاوت کرتے تھے، ان میں سچائی تھا، ان کے اندر سچائی تھا، نفرت نہیں تھا، محبت تھا۔ ان میں سچائی تھا، نفرت نہیں تھا، محبت تھا۔ انسان سے محبت کرو، اس کے اعمال سے نفرت کرو۔ انسان سے محبت کرو، اس کے اعمال سے نفرت کرو۔ نفرت دل سے کرو۔ اگر زبان سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دل میں تکلیف ہوگا، کسی کو دلی تکلیف دینا میرے نبی کا یہ سنت نہیں ہے، کسی کو دلی تکلیف دینا میرے نبی کا سنت نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی کا سنت ادا کر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کتنے قریب تھے گنہگار میں جب صاحب پیارے نبی کا دیدار کرنے تڑپتا رہا، ہر سراغ میں ابوبکر صدیق کپڑے پھاڑ کے جسم میں لگاتے گئے، ایک سراغ بند تھا، انگلی لگا دیے، صاحب نے زہر ڈالا۔ پیارے نبی آرام فرما رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنسو جب گرا پیارے نبی کے جسم مبارک پر، پیارے نبی نیندوں سے بیدار ہو گئے، چہرہ مبارک ابوبکر صدیق کے دیکھے
یا ابو بکر صدیق ارے کیا ہوا تمہیں؟ میرے پیارے پیارے نبی ارے منہ کا لباب لگائے زہر نہ رہا کیا شان والے رحمت والے ہمارا نبی نور والے نبی ہے ہمارا نبی لبابوں میں کیا تاثیر تھا وہ لبابوں میں کیا تاثیر تھا ابو بکر صدیق کا زہر جسموں میں نہ کھلا کتنا آرام ملا ہے تو میرے پیارے نبی نور والے نبی حبیب مصطفیٰ کملی والے نبی یعنی مصطفیٰ مدینہ نور والے نبی ہمارا پیارا پیارا نبی احمد مصطفیٰ نور والے نبی جانے مصطفیٰ نور والے پیارا پیارا ہمارا انسان سے ہم محبت کریں گے نفرت دل سے کریں گے نفرت دل سے کریں گے کسی کو دلی تکلیف دے گا کسی کو دلی تکلیف دے گا اس کے اگر آنسو بہہ گیا آہ نکل گیا تو اللہ کا عرش کا پایا ہل جاتا ہے کسی کو دلی تکلیف نہ دو تکلیف تو سہ لو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلیف سہ گئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہے کہ جو ہم کر رہے ہیں تم نہیں کر پاؤ گے ہم جو کہہ رہے ہیں اسے سنو اس پہ عمل کرو علم شریعت کا ایک سمندر ہے علم شریعت کا سمندر ہے جی اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے پیٹ ارکان کا تفصیل کی کلمہ نماز روزہ حج زکات کا بیان کرتے ہیں اور پیٹ ارکان کا بھی تفصیل بیان کیجئے کہ پیٹ ارکان کے حق کیسے ادا کیجئے گا وہ حلال روزی ہو ہم قربانی دیں عمرہ کریں حج کریں فطرہ دیں زکات دیں اپنے اندر پہلے تلاش کیجئے اور اس کمی کو دور کیجئے حلال روزی تلاش کیجئے حلال روزی شرط ہے نماز قائم کرنا برحق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت سکون نماز محراج ہے مومن مسلمان نام محراج ہے 82 جگہ قرآن میں نماز کا حکم ہے اور ذکر کی جگہ جگہ حکم ہے اس لیے بزرگان دین کثرت سے ذکر کیے ہیں آج دنیا میں جسمانی علاج اکثریت کم ہے پورے دنیا میں جسمانی علاج اکثریت کم ہے روحانیت علاج اکثریت بہت کم ہے روحانیت جو ہے وہ نماز میں بھی ہے نماز میں بھی روحانیت ہے سنت نماز نفل نماز سنت نماز واجب نماز اشراق نماز واجب نماز قیاس نماز نفل نماز یہ روحانیت ہے مگر شرط ہے حلال روزی ہونا چاہیے حلال روزی سے پیٹ کے حق ادا کرو گے اور اپنے بیوی بال بچوں کے حق ادا کرو گے بیویوں کو لڑکیوں کو پردے میں رکھو گے بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ گے یہ میرے پیارے نبی کی زبان مبارک کی بات ہے کہ دین کی علم اپنے آل اولادوں کو سکھایا کرو تو ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اس کو تلاش کیا جائے کہ ہم عبادت بندگی کرتے ہیں یہ برکار رسالت میں میری عبادت بندگی کیوں نہیں پہنچ رہا ہے
اللہ کے بارگاہ رسالت و دعا کیوں نہیں قبول ہو رہا ہے؟ اپنے کمی کو پہلے تلاش کیجئے، سب سے حلال روزی، حلال روزی، پیٹ کے حق ادا کیجئے، بال بچوں کے حق ادا کیجئے، دین اسلام کی بات کہیے، مسجد کے آداب کیجئے، مسجد میں دنیاوی بات مت کیجئے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، خون آ گیا قرآن بند کر کے دین کی بات کر رہے ہیں۔ مسجد میں دنیاوی بات کرنا سخت ممانعت ہے۔ مسجد عبادت کا عبادت کی جگہ ہے۔ ایسے بھی مخلوق ہیں جو انسان دنیاوی بات مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتا ہے۔ ایک صحابی کو ضرورت تھا، تلاش کے نہیں ملے، مسجد میں گئے، کنکر اٹھا کے پیٹھوں میں مارے، وہ منہ کھلا کر دے کے اشارے سے بلائے، آواز نہیں دی۔ تو مسجد کی آداب پھر بیان کرنا چاہیے جو مسجد میں موقع امام ہیں۔ مسجد کے آداب اور شریعت کے مطابق اپنا زندگی گزارنا اور سنت پہ عمل کرنا اور حلال روزی تلاش کرنا۔ حلال روزی میں برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور جھوٹ میں شیطانی حرکت ہے، جھوٹ میں شیطانی حرکت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین ہم لوگ کو حلال روزی دے اور حلال برکت دے، جھوٹ بولنے سے نفرت دے۔ رمضان مبارک مہینہ ہے، سب مسلمان بھائیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، نفلی نماز، اشراق وابین چاز تہجد، کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، کثرت سے عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ پیارے پیارے نور والے نبی کے صدقے طفیل میں، مولا علی شریف طفیل، امام حسن طفیل میں، پیارے پیاری بیٹی فاطمہ کے آنسو صبر کے پاک دل صدقے طفیل میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ طفیل میں، آدم علیہ السلام جتنے نبی پیغمبر ہیں ان کے صدقے طفیل میں، اور جتنے اولیاء اللہ آئے ان کی رحمت، چوکھٹ، قربت، چادر کے صدقے طفیل میں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگ کو حلال روزی دے، حلال روزی دے اور حلال روزی میں برکت دے، اور مسجد کے آداب کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین آمین، اللہ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔